السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، حدیث عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی۔ عمار ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ جہنم یا آگ کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ تو اس حدیث پر چند لوگوں نے مختلف طرح سے اشکال پیدا کرنے کی کوشش کی۔ کچھ نے مضطرب ثابت کرنے کی کوشش کی، کچھ نے اس میں کہا کہ یہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، انہوں نے خود اسے سنا نہیں ہوا، یا اس طرح کے معاملات ہیں۔ پھر اس میں ایک اور اعتراض یہ کرنے کی کوشش کی کہ بخاری میں یہ روایت ہے، تو بخاری نے یہ جو الفاظ ہیں کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، تو یہ بخاری نے اس میں سے حذف کر دیے تھے، اور یہ بعد میں کسی نسخے میں ایڈیشن ہے۔ تو اطلاع عرض یہ ہے کہ بخاری نے تو یہ الفاظ ختم کیے یا نہیں کیے، یہ ایک مختلف معاملہ ہے۔ انشاءاللہ اس میں تفصیل سے تحقیقی جو ہے ویڈیو پیش کروں گا، اور اس پہ میں کافی دن سے کام کر رہا ہوں، بلکہ کافی مہینے سے کام کر رہا ہوں۔ کچھ وجوہات کی وجہ سے وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی ابھی، لیکن انشاءاللہ اسے کمپلیٹ کروں گا جلدی میں بھی، کہ آیا بخاری سے یہ الفاظ ثابت ہیں یا نہیں۔ لیکن فی الحال تو یہ ہے کہ بخاری کے علاوہ دوسری کتب سے یہ حافظ محمد زبیر صاحب نے اپنی ویڈیو میں اس کا ذکر کیا کہ مسند احمد بن حنبل کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، اور پھر ایک راوی پہ انہوں نے ایک مبہم سے اسٹیٹمنٹ دی کہ یہ راوی جو ہے وہ یہ اس درجے کا نہیں کہ اس کی روایت مانی جائے۔ تو اس حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ صحیح ابن حبان میں یہ روایت لے کے آئے ہیں امام ابن حبان، اور بالکل صحیح سند سے لے کے آئے ہیں۔ میں آپ کو اس روایت کا اسکرین شاٹ دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، یہ صحیح ابن حبان کی روایت نمبر 7078 ہے۔ یہ اردو ترجمے کا میں نے اسکرین شاٹ لگا دیا۔ یہ 7ویں جلد ہے اردو ترجمہ کی، آن لائن اویلیبل ہے، اور یہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اور جو عربی مطبوعات ہیں ان میں بھی یہی نمبر ہے اس کا۔ تو یہ احمد بن المثنى الموصلی، یہ ابو یعلا موصلی ہیں، جن کی مسند ابو یعلا بڑی مشہور ہے۔ پھر یہ محمد بن المنہال الزریر ہیں، اور یہ بھی ثقہ ثبت راوی ہیں۔ اور یزید بن جری ہیں، یہ تو حافظ لیول کے راوی ہیں۔ اور خالد بن مہران الحذا ہیں، یہ بھی ثقہ ثبت ہے۔ اور اکرمہ ہیں، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، اور ابن عباس ہیں۔ تو یہ اس روایت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الفاظ موجود ہے کہ عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ تو ان روایات کے حوالے سے بھی میں حافظ محمد بن زبیر کی اس غلطی کی، بلکہ غلطی کیا، بلنڈر اس کو کہیں گے، کہ یہ آپ کو بتا دوں کہ اہل سنت جو ہیں وہ ان کا اس بارے میں یہ عقیدہ ہے، وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت علی کے خلاف جنگ کی تھی وہ اسلام سے خارج نہیں ہوئے ہیں، چاہے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، لیکن وہ اسلام سے خارج نہیں ہوئے ہیں۔ کہنا کہ جو تعویل دی ہے متقدمین محدثین اور فقہا نے اس حدیث کی، تو وہ تعویل یہی ہے کہ یہ بنیادی طور پہ مشرکین مکہ کے لیے ہے، اور یہ ابن بطال کا نظریہ ہے۔ یہ ابن بطال نے صحیح بخاری کی یا صحیح مسلم کی، اب مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن ابن بطال نے صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی شرح میں یہ چیز لکھی ہے کہ وہ تو مشرکین مکہ کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مشرکین مکہ کو جنت کی طرف بلاتے تھے اور وہ جہنم کی طرف بلاتے تھے۔ تو یہ ابن بطال اور کئی لوگوں کا موقف ضرور ہے، لیکن اس حدیث پہ جو ہے وہ ہمارے جمہور محدثین یہ بالکل اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ یہ حضرت معاویہ نے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کی تھی، یا جنگ جمل میں جو لوگ تھے، تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف غلطی پر تھے، اور بلکہ ایون کہ امام ابو بکر البیہقی نے
جو 452 ہجری آئی تھنک ان کی تاریخ وفات ہے، اور شافعی ہیں اور مسلمانوں کے بہت بڑے محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے الاعتقاد، جس میں انہوں نے اہل سنت کے اعتقادات کو بیان کیا ہے، عقائد کو بیان کیا ہے۔ وہ اپنی صحیح سند سے امام ابن خزیمہ جو صاحب ہیں صحیح ابن خزیمہ جنہوں نے تصنیف کی ہے، ان کا قول بھی نقل کرتے ہیں۔ میں اس کی اسکرین شاٹ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ امام بہقی کی کتاب ہے جو الاعتقاد کے نام سے مشہور ہے، دارالفضیلہ کی مطبوع ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ امام بہقی جو ہے وہ اپنے عقیدہ میں کیا لکھ رہے ہیں، اور یہ جو لوگ یہ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس حدیث کو اس حوالے سے غلط ثابت کیا جائے کہ نعوذ باللہ اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو جنہوں نے مقابلہ کیا ان پہ کفر لازم آتا ہے، تو امام بہقی بیان کرتے ہیں کہ ہم سے ابو عبداللہ الحافظ نے بیان کیا، یہ امام حاکم ہے، اور پھر یہ امام حاکم اپنے 3 شیوخ کی نسبت سے امام ابن خزیمہ کا قول بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سب سے بہتر اور اولا ابو بکر ہے، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ذوالنورین ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت علی، اور جن تمام لوگوں نے حضرت علی کی امارت پر ان سے جھگڑا کیا تو وہ تمام لوگ باغی ہیں، اور اسی پر ہمارے مشائخ ہم سے عہد لیتے تھے، اور یہی امام شافعی کہتے ہیں۔ لیکن پھر اس کے باوجود وہ لوگ جو ہیں وہ اسلام سے نہیں نکلے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب میری امت میں سے 2 عظیم گروہ آپس میں قتال نہیں کریں گے، اور ان دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ یہ ہمارے اہل سنت کے عقائد میں ہے یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنہوں نے جنگ کی ہے وہ باغی ہیں، لیکن وہ اسلام کے دائرہ سے خارج نہیں ہوئے، اور ہم بھی اسی بات پر یقین رکھتے ہیں۔ البتہ بہت سارے لوگ چونکہ وہ عقائد کی کتابوں سے نابلد ہیں، تو وہ یہ احتمال ظاہر کرتے ہیں کہ اس حدیث کی وجہ سے بہت سارے لوگ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ رات اس بات کو لوگوں میں بیان کرتے ہیں کہ بالفرض اگر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف انہوں نے جنگ کی اور بغاوت کی، تو پھر تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں، اس لیے یہ حدیث ہی ضعیف ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اہل سنت نے ہر جگہ پہ اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں انہیں اور دوسرے لوگوں کے ان کے جو مخالف ہیں ان کے باغی ہونے پہ کلام کیا ہے۔ لیکن یہ جتنے بھی لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کی ہے وہ اسلام سے خارج نہیں ہے، اور ان کے ایمان پر کوئی کویسچن نہیں رکھا جا سکتا۔ اہل سنت کی کتب میں اس بات کی صراحت کی گئی، اور ہم بھی یقین رکھتے ہیں۔ ہم نہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کرنے والوں کو برا بھلا کہتے ہیں، بلکہ حضرت معاویہ ہیں، ہم ان کو صحابی مانتے ہیں، اور ہم ان کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کرتے کہ جس سے ان کے ذات پر کوئی حرف آئے۔ تو یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ البتہ چونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث ہیں، اور چند لوگ ان احادیث کے حوالے سے ان شخصیات پر الزام رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو جو بہت سارے لوگ ہیں ایسی باتوں سے لا علم ہیں، جیسے حافظ محمد زبیر صاحب ہیں اور اس طرح کے لوگ ہیں، تو وہ پھر ایسی احادیث کو ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان سے چونکہ ان شخصیات کے ایمان پر کوئی حرف آتا ہے، اس لیے یہ احادیث کیسے صحیح ہو سکتی ہے۔ لیکن ایسی کوئی بات ہے ہی نہیں، ان کے ایمان پہ فرق نہیں آتا ہے۔ اہل سنت نے اس بات کی صراحت کی ہے، اور اس بات کی جو ہے وہ تعویلات پیش کی ہیں جو بالکل صحیح ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، جیسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی فرمایا تھا کہ میری امت کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان میرا یہ بیٹا صلح کروائے گا اور یہ سید ہوگا۔ تو جب امت کے 2 بڑے گروہ ہیں آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سے جنگ کے بعد کی، آپ کی شہادت کے بعد کی یہ صلح ہے، تو وہ پھر اسلام سے کیسے خارج ہو سکتے ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت قرار دیا؟ اور پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کسی غیر مسلم سے صلح کیسے کر سکتے ہیں؟ تو حضرت معاویہ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف جنگ کی انہوں نے، لیکن وہ اسلام سے قطعاً خارج نہیں ہوئے، ان کا ایمان انڈر کویسچن نہیں ہو سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ اس حوالے سے بھی میں آنے والے وقت میں ان ڈیٹیل ویڈیوز ریکارڈ کروں گا، اور باقاعدہ صحیح
اور اتھینٹک واقعات کی یا حدیث کی روشنی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین جو کچھ ہوا وہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ البتہ اس بات سے قطعاً یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بالکل حق پر تھے اپنے موقف میں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔